وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہی اسے کافی ہے۔ محرم الحرام شریف ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے کثیر اولیاء کرام کے آراس منعقد ہوتے ہیں اور لوگ ان کے اہل ایمان ان کے مزاروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اپنے حاجات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو ولی ہیں انہوں نے اتنا بڑا مقام جو پایا ہے کہ لوگ ان کے پاس چل کے آتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی، ظاہری زندگی میں بھی، ان کی زندگی کے بعد ان دنیا سے جانے کے بعد تو ان کے اندر ایک ایسا عنصر ہے جس نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا ہے کہ جس طرح مقناطیس میں ایسی خشش ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پہچان ہے وہ صرف کرامت ہے کہ اگر کرامت ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے اور اگر کرامت نہیں ہے تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو ان اولیاء کے مزاج میں، ان کے کردار میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں وہ ایسی صفات تھیں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند تھیں۔ اب رب الجلال کی وہ پسندیدہ صفات جو ان کے ذوات کے اندر موجود تھیں، رب الجلال نے ان صفات کی وجہ سے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، اور ان میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، جسے توکل کہتے ہیں، توکل علی اللہ، کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کے مزاج میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ درخت کو وہاں سے اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگا دیتے، اس چیز کو وہاں سے پکڑ کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے۔ تو یہ چیزیں ولایت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ شاید پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہو کہ تفاسیر کے اندر نا فرعون اور نمرود کے متعلق کچھ واقعات جو ہیں وہ آتے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر، کہ یہ چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس کو انہونی کہ یہ کم ہو نہیں سکتا تھا اور کر دیا، یہ کافروں کے اندر بھی موجود تھی۔
یہ کفار کے اندر بھی موجود تھیں کہ وہ بھی بڑے عجیب و غریب سے کام جو ہے وہ کرتے تھے. مثلا فرعون کے متعلق بعض نے کہا کہ یہ نمرود کے متعلق ہے، بعض نے کہا یہ فرعون کے متعلق. اس نے ایک تالاب بنایا ہوا تھا، جس تالاب میں ایک دن مخصوص تھا کہ جس دن میں لوگ وہاں آ کر مختلف مشروبات ڈالتے. پانی کا بہت بڑا تالاب تھا. ایک آدمی آتا وہ اس میں شہد ڈال دیتا، دوسرا آتا شربت ڈال دیتا، تیسرا آتا وہ اس میں اس دور کے لحاظ سے جو مشروب ہوتا وہ اسے ڈال دیتے، کوئی دودھ ڈال دیتا. ایسے سمجھ لیجئے کوئی آتا تو وہ اس میں کوئی بوتل سوڈے کی بوتل ڈال دیتا. یہ تو اس وقت شاید نہ ہو. تو جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا نا کہ اب سب لوگوں نے جو چیز لے کے آئے گھر سے اس میں ڈال دیا، اب وہ اعلان کرتا کہ جس کا جو برتن ہے وہ اس تالاب سے بھر لے. سمجھ آ رہی؟ جو برتن خالی ہو گئے ہیں وہ برتن تالاب سے بھر لے. اب پانی کے اندر ہر چیز مکس ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے اندر ہر چیز حل ہو جاتی. تو اب جو آدمی دودھ لے کے آتا تھا نا وہ اس حل شدہ بڑے تالاب میں سے جب برتن ڈالتا اس برتن کو باہر نکالتا تو دودھ ہی ہوتا تھا. اب سبحان اللہ کہنا چاہیے نا، اس کو نہیں کہنا چاہیے؟ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کام یہ کون کروا رہا ہے؟ فرعون. جو اللہ رب العزت کا میں اصل میں میری خواہش یہ کہ آپ کی جو عقیدتیں ہیں نا ان کو بچایا جائے. کسی سے عقیدت رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس عقیدت کو اس کو بلیک میل جو ہے وہ کرنا یہ بھی شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت برا کام. اچھا اب ہوتا کیا کہ جناب جو دودھ لے کے آتا وہ فرعون کے اس تالاب سے دودھ نکال لیتا، برتن ڈالتا تو وہ مکس پانی میں سے آتا پانی لیکن بند دودھ جاتا. جو سکنجبین لے کے آتا وہ برتن ڈالتا اور باہر نکالتا تو سکنجبین نکلتی. سمجھ آ رہی؟ کون اگر سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ سبحان اللہ نہ کہتے. ایک آدمی گھر سے شہد لے کے آیا تھا. اس نے اتنے بڑے تالاب جو 2-3 ایکڑ پر مشتمل تھا اس کے اندر وہ شہد ڈال دیا. اور حکم کس کا ہے؟ فرعون کا. وہ اتنے بڑے تالاب کے اندر شہد مکس ہو گیا، مل گیا. اب وہ بندہ کھڑا ہے اپنا خالی برتن لے کے، بالٹی لے کے. فرعون کہتا ہے کہ تم ڈالو اس میں اپنا برتن اور جو چیز تم لے کے آئے تھے نا وہ اس میں آ جائے. اب وہ بھرے پانی میں بھرے تالاب میں برتن ڈالتا ہے تو نکالتا ہے تو شاید جو چیز لے کے آیا تھا وہ اس کو واپس کر دی جاتی ہے. تو یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ ابھی کہنا چاہیے؟ ابھی آپ سارے لا رہے ہیں کہ اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام جو کروا رہا ہے وہ کافر ہے. بہت ساری مثالیں ہیں اس کے بارے میں مشہور ہیں. مثلا اس کے ڈیرے پہ ایک درخت ہوتا تھا جہاں فرعون بیٹھتا تھا. یہ درخت جب وہ نکلتا نا باہر تو یہ چھوٹا سا ہوتا، لوگ اس کے آس پاس بیٹھنا شروع ہو جاتے. جیسے جیسے لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے یہ درخت بھی بڑھتا جاتا، اس کو سایہ بڑھتا. 1,00,000 افراد کے لیے یہ کافی ہو جاتا. اب اس دور میں 1,00,000 بندہ فرعون کے پاس بیٹھ جاتا. کسی کے پاس زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو یہ بھی اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. یہ بات ذہن نشین ہے. جس کے پاس زیادہ بندے بیٹھے ہوں یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے بندوں سے عقیدت رکھنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اس عقیدت کو جو معتقد ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک رکھے، اس کا رخ ٹھیک رکھے، اس کا رخ نہ چینج ہونا دے. ہر چیز جہاں پہ جس کو چمکتا دیکھا وہاں پہ اپنی عقیدتوں کا اظہار نہ کرے. اگر کرے گا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے.
اور جس کے ساتھ عقیدت کر رہا ہے اسے وہ ضدی بنا رہا، مضبوط کر رہا ہے کہ تو بہت ٹھیک جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ اب جس ڈیرے پہ اتنا بڑا درخت ہو کہ جناب آپ جائیں اور بیٹھیں اور وہ بڑھتا جا رہا ہو بڑھتا جا رہا ہو، تو ساری بیتیں توڑ کے لوگ وہاں پہ بیت ہو جائیں کہ میں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں، حضرت صاحب کے پاس گیا ہوں، اتنا بڑا میں نے درخت دیکھا ہے جس درخت کے سایہ بڑھتا جاتا، اور جب 1,00,000 سے ایک بندہ بھی اوپر ہوتا تھا، ابن جریر تفسیر ابن جریر کے اندر بھی یہ موجود ہے روایت، تو ایک بندہ بھی اوپر ہوتا تھا تو وہ اس کا سایہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے، کیوں کمال ہے کہ کوئی، تو ہم نے اپنا جو دماغ اس کو ٹکا لیا کہ اگر اس طرح کا کام دیکھیں گے تو وہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ تیسرے نمبر پر 2 بطخیں شہر فرعون کے باہر تھیں، دروازے پہ کدھر لگی ہوئی تھی کدھر لگی ہوئی تھی، کوئی چور گھس آتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے، جب تک چور، یہ پتھر کی بنی ہوئی تھی، جب تک چور پکڑا نہ جاتا فرعون کے دروازے پر لگی ہوئی پتھر کی بطخیں جو ہیں وہ خاموش نہ ہوتی۔ کتنا بڑا کمال، تو بنتا ہے نا سبحان اللہ، ابھی تک سارے لا رہے آپ، بنتا ہے۔ بس یہی ہماری جو ہے کمزوری ہے، اور یہی کہ کوئی بھی ہم بیان سنیں کوئی بھی بات سنیں تو سر ہلانا اس کو مناسب سمجھتے ہیں، اور میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ سر ہلانے سے نکاح ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کوئی نہیں جی؟ کیا شریعت کا قانون کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اگر ایجاب و قبول کے وقت نکاح خواہ کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں تجھے قبول ہے، اتنے حق مار کے بس، تو وہ یا تو مسکرا دے تو اس کی طرف سے ہاں ہے، یا رو دے تب بھی ہاں ہے شریعت کے اندر، یا سر ہلا دے، اس سر ہلانے سے نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کلام سنیں، اکثر میں یہ بات عرض کی، جب بھی کوئی بات سنیں اگر یہاں لگے سمجھ آئے تو پھر اس پہ سر ہلایا کریں، اور جب سے یہ سر ہلانا اور سبحان اللہ کہنے میں آپ احتیاط کرنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے غلط باتیں کرتے ہیں خطباء کے روپ میں بیٹھ کے، کوئی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ خطباء خطیب بہت زیادہ ہو جائے، کثرت ہو جائے گی خطیبوں کی۔ یہ ہمارے نقیب محفل میں وہ بھی خطیب ہے، نقیب پتہ نہیں ہے، نقیب نقب لگانے سے، نقب سمجھ، تو توجہ سے سننا بات، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں نہیں آتی، یعنی اس کو وہ بندے کو، یا سمجھانے والے میں کوئی خامی ہوتی، وہ صحیح طرح مل کا انتقال نہیں ہوتا بات کو منتقل کرنے کا، تو آپ کو نہیں سمجھ، نہ اس پہ ہاں نہ کریں، اس پہ سر مبارک نہ ہلائیں گے، سر ہلانے سے نکاح واقعہ بھی ہو جاتا ہے، اور لڑکی اس طرح کر دے تو نکاح نہیں ہوتا، سارا شادی کا پروگرام جو وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سر ہلانے کی طاقت ہے۔ تو بطخیں 2 تھیں جناب، چور جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک وہ بطخیں خاموش نہیں ہوتی۔ کمال کس کا تھا، بطخوں کا یا فرعون کا؟ کس کا کمال تھا؟ اب اسی بات پہ آپ غور کرتے رہے، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جس بھی انسان کے اندر موجود ہوں تو اس کی ولایت کی یہ علامت نہیں ہے۔ اپنی عقیدتیں جو ہیں ان کا رخ ٹھیک رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، ہر کسی کے ہاتھ نہ چوما کرو۔ شاید پچھلے درس میں نے کہا تھا، ہر بندے کا آپ کے پاس جو بھی آ جائے وہ کہے جی میں سید صاحب ہوں، تو آپ اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے۔ اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ صحیح العقیدہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر صرف نسب ہی کافی ہوتا تو ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا، نبی کریم علیہ السلام کا خون تھا، لیکن حضور کا خون اسے فائدہ نہیں دے سکا، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص سید زادہ بھی ہو
اس کے عقیدے میں کجی ہو، عقیدے میں کوتاہی ہو. جس طرح کہ آج سیدوں کو ایک بڑا کینسر ہو گیا ہے، اکثر سادات کو یہ کینسر موجود ہے کہ وہ سوائے اہل بیت کی شان کے کسی کی شان کو برداشت ہی نہیں کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا متکبر بنا لیں، اتنا جناب والا بڑا بنا لیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو نیچ سمجھنا شروع کریں. حضور نے کبھی زندگی میں کسی کو نیچ نہیں سمجھا. اس لیے جو سید صاحب آپ کو خود اونچے بیٹھیں اور لوگوں کو تم نیچے بیٹھو. اب یہ بیٹھنا ہو رہا ہے، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے یہ بیٹھنا. اسے ایک مرتبہ مسکرا دیں ذرا، ایک مرتبہ مسکرائیں ذرا، سارے مسکرائیں گے، مسکرائیں ذرا. آپ نہیں مسکرائیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں. سارے چہرے مسکرائیں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ اس پہ سبحان اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، مسکرا نہیں رہے. یہ بیٹھنا ہو رہا ہے جس طرح وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ ہے نا. ہارون رشید اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے، ملکہ زبیدہ کو. سارے شہر میں یہ مسئلہ جو ہے وہ چل نکلا. علماء کو بلایا، انہوں نے مفتیان نظام کو بلایا کہ میں اپنی بیوی کو یہ الفاظ میں نے کہہ دیے کہ رات ہم بستر پہ سوئے ہوئے تھے تو کوئی تلخی ہوگی آپس میں. بیگم نے مجھ سے کہا ہٹ پیچھے جہنمی نہ تو. بیوی کو غصہ اللہ پناہ دے، اس نے مجھے جہنمی کہہ دیا اور میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تینوں طلاقیں ہیں. یہ ملکہ زبیدہ کو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی. اب جناب ہوا کیا، بعد میں جب وہ دماغ سیدھا ہوا، یعنی جب طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر دماغ سیدھا ہو جاتا ہے. بعد میں میں تو غصے میں آیا تھا. کوئی پیار سے بٹھا کے بھی کہتا ہے ادھر آؤ میری بیگم یہ چیز کھا لو، یہ برگر کھا لو، شوارما کھا لو. جب وہ کھا لیتے کہ میں تمہیں طلاقیں بھی 3 دے رہا ہوں. ایسے ہوا کبھی؟ ہمیشہ یہ عمل غصہ جب آتا ہے تو عقل کام چھوڑ دیتی، نہیں کرتی. جب عقل آتی ہے تو اس وقت غصہ، یہ ضدیں ہیں دو، غصہ اور عقل کیا ہے؟ 2 ضدیں ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے ایک جگہ پہ یہ نہیں رہ سکتے. جہاں عقل ہوگی غصہ نہیں ہے. جس وقت عقل کام کر رہی ہوگی اس وقت غصہ نہیں ہوگا. جب غصہ ہوگا تو عقل کام نہیں کرے گی، بلکہ غصہ آئے گا ہی اس وقت جب عقل کام چھوڑ دیتی. مفتیان نظام نے کہا جی ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ جنتی ہیں یا جنم. کھانا چھانا کھا کے سارے علماء جا رہے تھے تو ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے. اس نے کہا بیٹھ جائیں، میں اس کا جواب دے سکتا. اب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا، سارے علماء نے توجہ فرمائی کہ آپ اس کا کیا جواب دے سکتے. اس لڑکے نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنی کرسی سے نیچے بیٹھیں، مجھے اوپر بیٹھائیں. ہارون رشید نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس جو قرآن کا علم ہے نا، جو حدیث کا علم، اس کا تقاضا اور منصب یہ ہے کہ جس منصب پہ بادشاہ بیٹھا ہے اس منصب پہ میں بیٹھوں. اور بادشاہ کے پاس علم نہیں ہے، یہ نیچے بیٹھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب تو بارے ماشاء اللہ چیف جسٹس صاحب بھی بڑے عالم ہیں، کہتے لا اکراہ فی الدین. اس دین میں کوئی یہ آیت پڑھ رہے ہیں جناب. وہ آگے وکیل بھی جاہل تھا، میں نے سنا وہ وکیل بھی جاہل تھا جس کو وہ بار بار اس کو کہہ رہا تھا چیف جسٹس کے جناب آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ حافظ ہیں، آپ حافظ ہیں. حافظ تو ہوتا ہے جاہل ہے. جب تک وہ قرآن کو سمجھے گا نہیں تو اس وقت تک تو وہ رٹا لگایا ہوئی ہے نا. تو وہ باغی سی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں. دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے تو پھر آپ کے یہاں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے گھر چلے جائیں. 4 دیواری کے اندر جی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں. کوئی بندہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے برائی کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے یا کوئی اور نقصان کر رہا ہے تو کیا وہ بھی جائز ہے؟ 4 دیواری کے اندر ہو رہا ہے. اس طرح مت ماری ہوئی ان لوگوں. اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن میں تبدیلی، قرآن میں 60 آیات میں تبدیلی کی قادیانیوں نے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن کی یعنی آیات جو ہیں ان میں مانوی نہیں لفظی تعریف کی ہے. لفظی 60 آیتوں کے اندر قرآن کے لفظ کاٹ کے اپنی طرف سے لفظ شامل کیے ہیں.
60 آیتوں کے اندر. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا عمر قید ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اگر قرآن اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو پھر عدل کرنا بھی یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. سپریم جسٹس صاحب آپ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ رب جو عدل کرنے والا ہے، تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو انصاف کرنا ہوتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے. اللہ نے اگر قرآن کی حفاظت کروانی ہے تو وہ اپنے بندوں کے ذریعے. دیکھیں نا، حفاظ کے سینے میں قرآن موجود ہے. تو قرآن کیسے موجود ہے؟ اگر اس کے نسخے ختم بھی ہو جائیں تو پھر بھی ان کے سینوں میں موجود ہوگا. بندہ ہوگا تو سینہ ہوگا، بندہ ہوگا تو سینہ ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے یہ اسباب پیدا فرمائے. تو یہاں چیف جسٹس کا یہ جو ہے جناب والا حالات ایسے ہیں، اتنے جاہل آدمی، وہ اتنا بڑا ججز کو بنا کے بٹھا دیا گیا. تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں، میں اوپر بیٹھوں گا، کہ میرے پاس جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا علم کی صورت میں وہ آپ پر نہیں ہے. اور اس علم کا، میرا نہیں، وہ جو 4 لفظ مجھے آتے ہیں اس کا یہ مقام ہے کہ میں اونچے منصب پر بیٹھوں اور آپ نیچے منصب. اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ ہم علماء کے لیے کرسیاں جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو علماء کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو وہ بات سنائیں جو بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے مطابق ہو، کہ جس نے عزت دی ہے اس کی عزت کا خیال جو ہے وہ بھی رکھا جائے. صرف یہی نہ ہو کہ بس اپنی تقریریں چمکانے کے لیے، اپنے جمعے جو ہے وہ ہائی لائٹ کروانے کے لیے جو ہے بکتے جائیں. آپ سارے لاتے جائیں، آپ کی عادت سارے لاتے جائیں. تو اپنے اندر شعور پیدا کریں. جس طرح اپنے بیٹوں کے رشتوں میں آپ سنجیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح خطاب سننے میں بھی سنجیدہ ہو جائیں کہ یہ جو ہم سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہم منصب دیتے ہیں، سادات اعظام کو مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، تو یہ مرتبہ دیتے وقت ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سید صاحب ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی اہل بیت کا دشمن سید کتنے ہیں جن کے دلوں میں یزید کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ہم ان کے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں. کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کہتا ہے میں سید، آپ ان کے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں. اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ جو ہے وہ آپ سے ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندے کے ہاتھ نہ چومو، یہ چھوڑ دو. جس کے متعلق آپ کو تسلی نہ ہو کہ یہ صحیح العقیدہ، عمل تو اب دور کی بات رہ گئی ہے نا، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کہ یہ صحیح العقیدہ ہے اس کے ہاتھ چومو. جس کے جو صحیح العقیدہ نہ ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے ہاتھ چومنا یہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے غداری ہے. کیوں؟ آپ اس کے ہاتھ چومیں گے نا تو وہ سمجھے گا، وہ ضدی ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں، اس لیے یہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. اب آپ ہاتھ چومیں گے، پیر صاحب کہیں گے میں ٹھیک ہوں، جس ضد پہ اڑا ہوا ہوں اس کو آگے بڑھاتے جائیں، وہ اور ضدی ہو جائے گا. یہ بات چونکہ ضمناً چل نکلی اور یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر درس میں یہ پیغام آپ کو ضرور دیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے ماحول کے اندر موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام جو ان کے مقابلے آپس میں کروائے جا رہے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے کہ جس بھی اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ آپ محبت کریں، جس بھی اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ ایسے جس بھی اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ آپ پیار کریں، جس سے بھی عقیدت کا اظہار کریں، تو آپ اس کی تحقیق ضرور کریں کہ یہ جو اللہ رب العزت کے ولی صاحب ہیں جن کو آپ نے بنا دیا ہے، یہ صحیح العقیدہ بھی ہے کہ کوئی نہیں. ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا ہے، آپ کے اہل بیت کے بارے میں کیا ہے، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اور رب ذوالجلال کے اولیاء کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. صرف سید ہونا کافی نہیں ہے. سید کی عظمت اور مقام اس وقت ہے جب وہ صحیح العقیدہ بھی ہوگا. تو بات چل رہی تھی وہ فرعون کے اور نمرود کے معاملات سے، کہ آپ جہاں پہ یہ چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سفر شریف جو شروع ہونے والا ہے، میں نے اس حوالے سے یہ گفتگو جو شروع کی، آپ جہاں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس یہاں پہ ہم نے کرامت دیکھی ہے،
ٹھیک ہے بابا جی ساڈے خواب وچ آئے نا، ٹھیک ہے میں فلاں جگہ پہ گیا تو میں نے بابا جی کو یاد کیا، میرا مسئلہ وہ حل ہو گیا، اب مجھے یہاں بیعت کر لیں۔ سمجھا رہے؟ یہ عادتیں چھوڑ دیں۔ انہی عادات کی وجہ سے، انہی خراب حرکتوں کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ سیدوں سے محبت ضرور کریں کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن پہلے اس طرح بجا کے، اس طرح کھڑکا کے پھر محبت کریں۔ اور کھڑکانے کا ایک طریقہ آپ کو بتا دوں، آپ نے کسی سید کو چیک کرنا ہو تو بات سمجھ رہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا، جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس آنکھ والے کو صحابی کہتے ہیں۔ کروڑوں اولیاء صحابی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے کسی سید زادے کو چیک کرنا ہو کہ مال کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے یاروں کی تعریف شروع کر دیں، بالخصوص آخری جو انجیکشن ہے وہ دے دیں، فوراً سید صاحب کا وہ جو اندر چھپا ہوا جو غلاظت فوراً سامنے آ جائے۔ آخری انجیکشن یہ ہے، آخری گولی یہ ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یزید کے والد گرامی، لیکن بات یہ ذہن نشین کر لیں، چنگیاں جو بھیڑے تے بیڑے جو چنگے، اگر بیٹا برا ہو جائے تو باپ کا قصور ہے اس میں؟ آپ یہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ام المومنین، آپ کسی سید زادے کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے لیں، اگر تو سید صاحب پھٹ پڑیں تو یہ سمجھ لینا کہ سید صاحب اندر سے خراب ہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیں، شور زیادہ ہو، کوئی بات۔ یہ آخری انجیکشن ہے، یہ آپ کسی سید کو لگا کے دیکھیے، اگر یہ لگ جائے، دوائی چل جائے، آگے چلی جائے، رگوں میں پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ سید صاحب کھڑے ہیں۔ اور اگر چیخ پڑیں، چلا پڑیں، مجھ سے نمبر میرا ہو تو میری سید صاحب سے بات کروا دیں۔ اب سید صاحب جو ہے اللہ کے فضل سے اگر خالص سید ہوا تو کہے گا ہم سب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، جنہوں نے رسول اللہ کو رضی اللہ عنہم، جن پہ اللہ قرآن میں فرماتا جن پہ اللہ راضی۔ اس میں سے کوئی استثناء نہیں ہے کہ فلاں صحابی تو اس میں شامل نہیں ہے، فلاں ہے، آپ کی مرضی، آپ کو جس کو مرضی شامل کرتے رہیں، آپ کو کیا اختیار ہے۔ تو سید کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس کا نام لینا ہے؟ ایک سوال کر دیں ان کو کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ کہتے ہیں، برادر اللہ حضرت سیدنا، یہ اس طرح آپ نے کہنا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، بس۔ اب وہ جو ریکارڈنگ، وہ جو آگے سے بولیں گے وہ ریکارڈنگ کر لیں، آپ کو سید صاحب چیک ہو جائیں گے۔ دیپال پور بڑا بھرا پڑا ہے، اجرا شاہ مقیم بھرا پڑا ہے، شیر گڑھ بھرا پڑا ہے، اپنی عقیدتیں شیخ و شریف بھرا پڑا ہے، کیا وہاں پہ سادات موجود ہیں؟ آپ نے ان کو ٹیکہ لگایا، کبھی چیک کیا ہے کہ مال خالص ہے کہ ملاوٹ ہے اس میں؟ بتائیں جی۔ ہاتھ چوم چوم کے ان کو آپ نے اتنا بڑا مجرم بنا دیا، اتنا بڑا ضدی بنا دیا۔ ہم ان سادات کے ماننے والے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے تمام یاروں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان سادات کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت کے فضل سے اس طرح کا جان تو جا سکتی ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کسی یار کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کے متعلق ایک رتی بھی میل نہیں آ سکتی۔ ان کی آپس میں معاملے تھے، ان کے جو بھی تھے، ان کے جھگڑے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں انہیں مشورے دینے والے اور ان کے فیصلے، ان کی سزائیں متعین کرنے والے؟ سب پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ ہر بندے کے ہاتھ نہیں چومنے۔ پیر صاحب آئیں تو کہیں جی میں آپ کے ہاتھ اس شرط پہ چوموں گا کہ آپ مجھے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ کے
بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ دیں، فوراً سید صاحب چیک ہو جائے گا. نہ آپ کو کوئی بازار سے کیمیکل لانے کی ضرورت ہے. وہ دودھ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ میٹر کیا کہتے ہیں اس کو؟ دودھ والوں کے پاس میٹر ہوتا ہے کوئی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ اس کا نام خاص ایک نام موجود ہے، وہ اس کو گریوٹی میٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا میٹر کہتے ہیں. وہ جیسے ہی وہ دودھ کے اندر ڈالتے کہتے ہیں اتنی فیٹ ہے. تو پیر صاحب کی فیٹ چیک کرنی ہو نا تو حضرت امیر معاویہ کا نام کافی. سمجھ آ گئی شروع ان حضرت امیر معاویہ کا نام کافی. اس پہ پیس یہ آخری آلہ ہے فیٹ چیک کرنے کا، جو آخری سے آخری فیٹ کا جو آخری درجہ ہے وہ بھی آپ کو فوراً بتا دے گا. بابا جی سیدھے ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے. تو اس طرح کے سوال کر دیا کریں، اس میں خاموش نہ رہا کریں، بدلیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اس عقیدے پر آئیں جو عقیدہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت بابا فرید گنج شکر کا ہے. یہ لوگ تو آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بتاتے نہیں ہیں. اب کیا بتائیں گے شیر گڑھ والے، کیا بتائیں گے اجرا شاہ مقیم والے، ان کے تو اپنے نظام خراب ہیں. جب تک وہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہ دے لیں وہ کہتے ہیں ہماری تو عقیدت پوری نہیں ہوئی. انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، مولا علی کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ان سب کو کان پکڑائیں گے کہ تم نے میرے نسب کا نجائز فائدہ اٹھایا اپنے آستانے، جھوٹے آستانے چلانے کے لیے، جن آستانوں پہ تم نے صرف لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے کام کیا. تو یہ سفر شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں کاروبار ہوتا ہے عرسوں کا، میلوں کا، عرسوں کا. اور ساری نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی قبروں کو تجارت گاہ نہ بنانا، کبھی قبروں کو تجارت گاہ نہ بنا. لینے لگی ہوئی گلے رکھے ہوئے ہیں. حضور سے پوچھا ہے کہ اس طرح لینا جائز ہے؟ کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ قبروں کو تجارت. اب یہ بات یہ ہم نے اور لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی. صحابہ کی محبت بھی اور لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے، اہل بیت کی محبت بھی اور لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی کہ جن کا عقیدہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کریں یا یہ بات ہی کریں. کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائے، اللہ کے ولی کے مزار پہ جائے، وہاں جھکے نہیں؟ آپ کہیں گے جو اس طرح کی بات کرے وہ تو جناب ہمارے عقیدے والا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور نہیں وہی تو ہمارے عقیدے والا ہے. کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی جو اولیاء ہیں ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، لیکن جو رب ذوالجلال کا مقام یعنی اللہ رب العزت کا جو مقام ہے، جو رب ذوالجلال کا معیار الوہیت ہے، اس کو بھی پامال نہیں کرنا. بندے کو بندہ رکھنا ہے، رب کو رب رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس لیے ہمیں قبروں پہ نہیں جھکنا چاہیے، بازاروں پہ نہیں جھکنا چاہیے. پھر جھکتے پھر کیا کرتے ہیں؟ لیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر آدمی کے لیے جیسے اعلیٰ حضرت لکھا امام اہل سنت نے کہ امام اہل سنت کی تحقیق سے آگے میرے جیسے بندے کو تو تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں. بڑے علماء تو ظاہر وہ بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ہمیں اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اب علماء کہ علماء کے لیے ضروری ہے کسی مزار پہ جائیں تو وہ قریب بھی نہ جائیں اندر تعویذ مبارک کے. کیوں؟ وہ قریب جائیں گے نا تو جو دیکھنے والے جیالے ہوتے ہیں، جو بسیں لے کے سیریں کرتے ہیں، ان جالوں کو جانتے ہیں آپ، جو زیارات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. 20-25 پیچھے عورتیں بٹھا لیں بس میں، 2 4 5 6 دیگیں پکا کے اوپر رکھ لیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زیارات کے لیے جا رہے ہیں. اب اس کے لیے کوئی اور لفظ چن لینا چاہیے. زیارات کے لیے جا رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ زیارات کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ زیارات کے لیے. وہ جو زیارتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ جو زیارتیں کر کے آتے ہیں نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پردے کے بارے میں پوچھا تھا، وہ پہلا مصرع تو مجھے یاد نہیں. اقبال نے کہا پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. مرد کی بیوی بازار نہیں جاتی،
کس کی بیوی بازار جاتی ہے؟ زن کی. مرد ہی زن ہو گئے. مرد کی بیٹی بازار ہے. ناراض تو نہیں ہو رہا؟ ہو رہے ہیں. اس سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے. سر پہ دستار ہوتی ہے, منہ کو اس طرح کپڑا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یار, یہ کاٹ دینا ذرا, مرا نہ دینا. اس طرح کپڑا, سفید رنگ کی دستار ہوتی, سفید رنگ کے ماشاءاللہ کپڑا ہوتا ہے, اور پیچھے جو لیڈی بیٹھی ہوتی ہے, یعنی جو ڈرائیور ہے موٹر سائیکل چلانے والے, اس کا یہ طریقہ کار ہے. اور پیچھے جو ڈرائیو کروا رہی ہے سمجھ رہے ہیں, اس نے نقاب کیا ہوا. کیا کیا ہوا ہے؟ نقاب. وہ نقاب کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے, یہ کاٹنا ہے. اچھا, وہ یہ ہے, یہ ادھر انگلی رکھی ہوئی, یہ کیا ہے؟ یہ نقاب ہے. اگلا مرد ہے یا پچھلا مرد ہے؟ نہیں سمجھ, یہ اب آپ ہی تلاش کر. پچھلا مرد ہے یا اگلا؟ جو مرد ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ کیا, اس نے یہ کیا ہوا ہے. کس لیے کیا ہوا ہے؟ کہ کوئی دیکھ نہ لے. جو پیچھے مرد بیٹھا ہے, اب آپ یہ بتا, اگلا مرد ہے پچھلا مرد ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, یہ آپ خود ہی تلاش کریں کہ دونوں میں سے مرد کون. پردہ آخر کس سے ہو؟ جب مرد ہی زن ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کہاں سے بات کہاں چلی پتہ نہیں, میرے ذہن سے پھر نکل گئی. یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا. کیا بات کر رہے تھے؟ وہ تو بات گزر گئی, وہ تو ضمن عرض کیا تھا نا. جی جی, نہیں وہ تو ختم ہو گئی بات, وہ ختم ہو گئی. ہاں جی, یہ آپ نے 50 موضوعات مجھے بتا دی. جی ہاں, یہ دیکھیں اپنی برادری والے کام آتے ہیں کہ عورتیں بس میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو, یہ بات ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ میں جان بوجھ کے یہ بات پوچھ لیتا ہوں, لیکن اس وقت واقعی میرے دماغ سے نکل گئی تھی بات. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ رہے, لیکن پتہ چلا کہ آپ کی توجہ پیچھے ہے کہیں, آپ اس سفر میں پیچھے رہ گئے, اس سفر میں میرے ساتھ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سے پہچاننا مشکل ہے. ٹھیک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس شخص نے کسی کا دین چیک کرنا اس کے اہل خانہ کے پردے کو چیک کر. سمجھ آئی؟ آپ کسی بندے کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ کتنا دیندار ہے, اس کی بیوی کا پردہ دیکھو کیا ہے. اور آج کے اس دہکتے ماحول میں علماء کو چاہیے کہ وہ موٹر سائیکل پہ اپنی ازواج کو, اپنی بیویوں کو شرعی پردہ کر کے بازار سے گزریں, تاکہ لوگوں کو پیغام ملے. اور پردہ کون سا برقع ہوتا ہے؟ باقی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرامے ہوتے ہیں. پردہ ٹوپی والا برقع ہوتا ہے. ایک جگہ پہ ایک لڑکی جا رہی تھی تو اس نے سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنا ہوا تھا, ہاتھوں میں دستانے تھے, پاؤں میں اس نے جوتے یعنی بند جوتے پہنے ہوئے تھے. تو سامنے کچھ لڑکے کھڑے تھے, وہ دور سے دیکھتے رہے. ظاہر ہے کہ یہ عادت ہوتی ہے بے راروی کا شکار نوجوانوں کی. تو وہ لڑکی جب آئی نا تو وہ کہتا ہے یہ تو کالا بدل ہی آ رہا ہے, چلے یہاں سے. یعنی یہ جملہ, اب یہ جملہ ان کی جو شیطانیت تھی نا, اس کا پردہ اس کی شیطانیت پر غالب آ گیا. تو یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے, یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے. یہ جو برقع یہ چل رہا ہے, جو نظام یہ چل رہا ہے, یہ بغیرتی اور فحاشی کو پھیلانے کے لیے. آپ صرف اپنی اہل خانہ کا پردہ ہی پورا کروا لینا, ایسے سمجھے جیسے اللہ نے آپ کو آدھا دین عطا فرمایا. لیکن کرنا اس طرح نہیں ہے کہ مار مار کے برقع اور صبح روٹیاں خود پکانا پڑ جائیں. یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا. طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں کہ پیار سے, محبت سے سمجھائیں.
ٹھیک ہے. تو بس میں بیٹھ کے پیچھے عورتیں آگے مرد ہیں, 4 دیگیں اوپر ہیں. آپ میں سے کوئی جاتا تو نہیں ہے نا اس طرح کی, یہی نہ ہو کہ آپ وہ ناراضگی فرما جائیں. تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرس سفر میں آ رہے ہیں جی. تو ہم وہاں عرسوں پہ جا رہے ہیں اور وہاں ہم نے جو ہے وہ زیارات کرنی ہے. کس کی زیارت کرنی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں, جو ساری پیچھے بیٹھی, کوئی ازواج تو نہیں ہے نا, وہ ساری بیٹیاں تو نہیں بیٹھی ہوئی نا. ایک کی بیوی ہے, ایک کی بیٹی ہے, تو دوسرے کی کیا لگی وہ؟ اس طرح مت ماری گئی ہمارے لوگوں کی, مت ماری گئی. اولیاء کرام علیہ السلام جو ہے ان کے مرتبے کو غلط سمجھا, یہ نہ سمجھا کہ ان کے پاس کن شرائط کے ساتھ جانا چاہیے. بوڑھے ماں باپ پیچھے رو رہے ہیں, چیخ رہے, چلا رہے ہیں, ان کو تمہاری خدمت کی بوڑھی ماں ہے, روٹی اسے پکائی نہیں جاتی, بیٹا زیارات کے لیے گیا ہوا. تو یہ کوئی محبت نہیں ہے اللہ رب العزت کے ولیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت یہ ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہے تم بھی ان چیزوں کو اپناؤ. انہوں نے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنایا, نبی الاسلام کی سنت کو اپنایا. تو وہ روایت وہ واقعہ جو میں نے سنا ہے اس کو مکمل کر دوں. قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے اس طرف. تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھ رہے ہو اس کرسی کے اوپر؟ میں بادشاہ ہوں. یہ سادات اکرام کے وہ اس تکبر کی وجہ سے بات چلی تھی. جو سید آپ کو اپنے برابر نہ بیٹھنے دے اس کو ٹیکا لگا دے. ٹیکا بتایا میں نے آپ کو کیا؟ اس سے کہیں کہ صحابی رسول کاتب وحش حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بابا جی توڑا کیدا کی ہے, بس یہ ٹیکا ان کے لیے کافی ہے. تو اس شخص نے, اس نوجوان نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو دین کا علم دیا ہے نا, اس کا منصب نیچے بیٹھنا نہیں ہے, اس کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے. ہارون رشید چونکہ پھنسے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھ جاؤ کرسی کے اوپر. اس لڑکے کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا. علماء نے سوالات شروع کر دی, ہارون رشید کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب سوال یہ تھا کہ بیوی ملکہ زبیدہ نے کہا تھا کہ تو جہنمی ہے. ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. مفتیان نظام نے کہا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام ایک دن کاشانہ نبوت سے باہر نکلے, حضور کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں, ایک اس ہاتھ میں اس ہاتھ میں. فما فیہ اسماء اہل الجنہ, اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں جو قیامت تک ہے. وفیہ اسماء اہل النار, اس میں جہنمیوں کے نام ہیں جو قیامت تک ہے. حضور کے پاس یہ سارا دفتر موجود تھا کہ جنت میں کس نے جانا ہے اور جہنم میں کس نے جانا ہے. مفتیان نے کہا کہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے, ہمیں نہیں پتہ. اس لڑکے نے کہا میں بتاتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. ہارون رشید نے کہا بتاؤ دلیل دو اس پہ. تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے ڈرے ہیں؟ کہا تم بات کرتے ہو کبھی اللہ سے ڈرنے کی, میں تو جب بھی کوئی فیصلہ لکھتا ہوں یا کرتا ہوں تو ڈر ڈر کے اللہ رب العزت سے کانپ کے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, ظلم نہ کسی کے ساتھ. میں تو ہر لمحے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. اور کیا یہ ڈرنے کی دلیل نہیں تھی؟ یا 3 طلاقیں دے کے 400 طلاقیں دے کے بھی لوگ بیویوں کو بچا لیتے. کیا اب اس پہ ہی اندازہ آپ لگا لیں کہ ایک بادشاہ وقت ہو, مثلا ہمارے بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ جو ہیں, ہم بھی بادشاہ ہیں وہ بھی بادشاہ ہے. نہ ہم ووٹ دیتے وقت خیال کرتے, نہ وہ لیتے وقت خیال کرتے ہیں. وہ حکومت میں آتے ہیں تب بھی خیال نہیں کرتے, جب ہم ہی خیال نہیں کرتے. ہم بھی بادشاہ جیسی رعایا ویسے حکمران اور وہ بھی بادشاہ. بادشاہ جمع بادشاہ, جواب کیا آئے گا؟ بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے اساتذہ کرام جو ہے نا, وہ جب وہ کوئی چیز نہ آتی نا, سوال پوچھ دوران طالب علمی دور میں, تو مجھے شاہ جی تسی بڑے بادشاہ ہو. اب ڈانٹ تو سکتے نہیں لفظ جیسے,
تو بادشاہ، میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ بادشاہ مجھے فرماتے ہیں اس بادشاہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک لمبا واقعہ مجھے سنایا کہ بادشاہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی بے وقوف بھی ہوتا ہے، ایک معنی۔ اب یہ واقعہ مجھے انہوں نے سنایا، بڑا خوبصورت ہے کہ وہ غالباً حضرت، وہ شرح عقائد کن کی لکھی ہوئی بزرگ جو ہے وہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے، سیلاب آ گیا اور پانی دربار کے اندر داخل ہو گیا، ایک اونچی جگہ پہ بالکونی میں جگہ تھی، تو حضرت نے وہاں سے چھلانگ لگائی، اس میں اونچے ہو کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا مولوی میں اتنا قیمتی انسان ہوں، مجھے نہیں بچایا، اپنے آپ کو بچا کے بیٹھ گئے ہو، خیر ہے تمہیں؟ علامہ تفتزانی بہت بڑے عالم تھے، مسکرا دیے، کہا واہ بادشاہ تم کب سے قیمتی ہو گئے، اب میں سلطنت کا میں ڈوب جاؤں گا، تم مجھے بچاؤ تاکہ حکومت بچ جائے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بادشاہ تفتزانی بننے کے لیے 50 سال لگیں گے۔ مولوی ایسے تو نہیں نا بندہ بن جاتا، مولوی ایسے نہیں بن جاتا ہے، یہ پتہ چلے آپ اپنے بیٹوں کو مولوی بنائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے، صرف نالج اور سمارٹ میں پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی مولوی بنا کے دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب قاری صاحب ٹائر پھیریں گے نا تو پتہ چلے گا، پیپ چلے گا تو پتہ چلے گا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہمارے لخت جگر کو مار رہے ہیں۔ مولوی بننا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، ایک ہے اس دین کے علم کو پڑھنا، ایک ہے اس سے گزرنا بڑا آسان ہے، 8 سال مدرسے میں پورے کرو بس دورہ حدیث کو ہو گئے، اللہ اللہ خیر چل رہا ہے، لیکن اس کو پڑھ کے جانا یہ بڑا مشکل، گزرنا بڑا آسان ہے۔ کہا 50 سال لگیں گے تو تفتزانی بنے گا، اور تیری جگہ پہ جس مرضی بے وقوف کو بٹھا دیا بادشاہ بن گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں ان سے بڑا کوئی عقل مند انسان ہے؟ کوئی عقل مند بڑا انسان ہے جو اللہ نے ہمیں صدر دیے ہیں؟ جب مجھے پتہ ہی ہے پچھلے دنوں چلا ہے کہ ہمارے صدر زرداری صاحب ہے، حقیقت بات ہے، پچھلے دنوں پتہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت صدر صاحب کون ہے، شباشی کا پتہ وہ وزیر اعظم ہے، اس زرداری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ اس سے بڑھ کے اس منصب کی اور کیا تذلیل اور توہین ہو سکتی ہے کہ آپ زرداری جیسے بندے کو صدر بنا دیں؟ تو علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کملے کو، بے وقوف کو بھی، یہ مثال آپ کے پاس موجود ہے پاکستان کی، کسی بے وقوف انسان کو بھی آپ بادشاہ بنا سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کو اشرف آصف جلالی نہیں بنا سکتے کہ آپ اپنی مرضی جس کو مرضی لیبل دے دیں کہ یہ جناب، اور بھی ہمارے مفتی منیب الرحمان نہیں بنا سکتے آپ، اور اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ببو سے منہ والا ایک تھا، عمران خان کے وہ ٹانگیں کاٹنے والا، وہ علامہ خادم سے رضی صاحب فرمایا کرتے تھے کتے وہ آدھے مالکہ نو پہ گئے جی، یہ وہ کتا ہے کہ جو اپنے مالک کو ہی پڑ گیا، مالک زخمی جیل میں پڑا ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے۔ اس نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان رحمت دامن برکاتہم العالیہ سے کہ متعلق کیسے لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں ٹمبے پڑھتے دیکھ لوں تو میں 2 نفل پڑھوں گا، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اب ٹمبے پڑھتے تو لائیو نہیں میں نے دیکھے کہ وہ اس طرح بھاگ رہا تھا، پولیس والے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اس کی سانس جو ہے وہ اوپر نیچے والی ایک ہو چکی تھی جی، تو ہوں سمجھ آئی؟ ہاں جی، ہاں، یعنی یہ حالات جو ہیں، تو بادشاہ بننے کے لیے آپ کسی بھی بیوقوف کو بٹھا دیں، عالم بننے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ ڈرے ہیں؟ کہا جی میں ڈر، میں آپ جنتی ہیں، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء نے وہاں پہ جو ہے احتجاج کیا کہ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ
کہ یہ جنتی ہیں، ان کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اور رشید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق اس نوجوان نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، فیصلوں میں ڈرتا ہے، رکوع میں ڈرتا ہے، سجود میں ڈرتا ہے، قیام میں ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ جنت. یہ کہہ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ان کے فیصلے اس پہ دلیل ہیں. تو جو اللہ سے ڈر کے فیصلے کرتا ہے، اللہ سے تو ڈرتا ہے، کہ وہ جنتی ہے. اب جو سامنے مفتیان موجود تھے، علماء موجود تھے، ان کے اندر بغض نہیں تھا. ادھر تو کوئی اچھی بات کر دے یا کوئی اچھا استدلال کر دے تو ہمارے اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد اور بغض جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس نے یہ اچھا کیوں کہا، اچھا کیوں پڑھایا، اچھا کیوں بیان کیا. سب نے کہا ما احسنتا ما احسنتا، بلے بے بلے کہ نوجوان تو نے کمال کر دی، مسئلہ یہ گتھی الجھی ہوئی تھی تم نے سلجھا دی ہے. اس نوجوان جب جانے لگا تو ہارون رشید کو لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ ملکہ زبیدہ آپ کی محبوب بیوی ہے، اس سے آپ کے تعلق ٹوٹا نہیں ہے بلکہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اور آپ میاں بیوی ہیں. تو اس کشمکش میں وہ پوچھ نہ سکے کہ یہ کون ہے نوجوان. وہ جا رہے تھے، وہ نکل رہے تھے، وہ نوجوان جا رہا تھا دربار سے تو ہارون رشید نے پیچھے سے آواز دی، کہا بات سنو یار، تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو، اتنا خوبصورت تمہارا حسین چہرہ. اس نوجوان نے کہا مجھے محمد بن ادریس شافعی کہتے ہیں. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی؟ تو جو سید آپ کو اپنے برابر نہ بیٹھنے دے اور اس میں اور محسوس کرے کہ میں اونچی جگہ پہ بیٹھوں، یہ سارے کے سارے نیچی جگہ بیٹھے، یہ اس کا خواہش مند ہو، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ اندر کوئی معاملہ گڑبڑ، منع کرے، روکے. جس طرح میں نے ایک آپ کو مثال بھی اکثر سمجھانے کے لیے سناتا ہوں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ بیٹھے تھے چار پائیوں میں، چھوٹی سی بچی اٹھی ہے، آئی باہر سے، اسے پتہ نہیں تھا میں نے کہاں بیٹھ، بالکل چھوٹی سی، وہ آ کے ان کے برابر بیٹھ گئی، میرے برابر بیٹھ گئی. تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ نیچے بیٹھو، تم امتی ہو. آپ لفظوں پہ توجہ کر رہے ہیں، نیچے بیٹھو تم امتی ہو. میں سنتا رہا، میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہ بچی امتی ہے تو آپ کون ہیں؟ نہیں سمجھ، آپ امتی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ امتی بھی نہیں سمجھتے. آپ امتی نہیں ہیں. امتی کے مقابلے میں نبی ہوتا ہے، نبی کے مقابلے میں امتی ہوتا ہے. ہم سب امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کدھر کھڑے. وہ ایک مشہور روایت ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود، ایک شخص آ گیا جس کی وہ رالیں ٹپک رہی تھیں، صحابہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ ظاہر کچھ غلاظت ہوتی. رسول کریم اسلام کی نگاہ رحمت پڑی، آپ نے آگے بلا لیا اور حضور نے اپنی ران کے اوپر بٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا. حضور کہتے تم دور بیٹھو. میرے مصطفیٰ کریم نے کبھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کی، اپنے غلاموں سے کبھی نفرت نہیں کی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے غلام کے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کی ناک حضور خود صاف فرماتے، نوکر کے بیٹے کی ناک میرے آقا خود صاف فرماتے ہیں. تو تم کوئی آسمانی مخلوق بن گئے ہو یار، کہ جس ذات کی وجہ سے تمہیں شان ملی، جس ذات کی وجہ سے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، جس خون کی وجہ سے لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں، تمہاری تکریم کرتے ہیں، تمہاری تعظیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے. مت اپنی عقیدتیں ضائع کریں. پہلے جو بھی نسخہ لیں اس نسخے کی تحقیق کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے. آپ لیتے ہیں نا کوئی بازار سے کوئی میڈیسن لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، میڈیسن کے اوپر سالٹ لکھا ہوتا ہے، یہ اومیپرازول ہے، اوپر لیبل نام اور ہوگا، کوئی اومیگا ہوگا،
کوئی نوران ہوگا، کوئی کیپسول کا نام، لیکن ان کا سالٹ کیا ہے؟ ایک ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ اومیپرازول. یعنی اس کے اندر دوائی یہ ہے. پیراسیٹامول ہے، اس کے کئی نام ہیں، پیناڈول بھی ہے اور بھی کئی نام ہیں، لیکن اس میں دوائی کیا ہے؟ وہ پیراسیٹامول ہی چل رہی ہے. جو اس کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ پیراسیٹامول ہی ہے. اچھا، اوپر پیناڈول لکھا ہو اور نیچے لکھا ہو کہ یہ زہر قاتل ہے، تو پھر آپ پیناڈول لے لیں گے؟ آپ تو درد کے آرام کے لیے لے رہے ہیں. تو جتنی احتیاط اپنی میڈیسنز میں کرتے ہیں، خدا را اتنی احتیاط یہ ہاتھ چومنے میں بھی کیا کرتے. اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا، اس میں جو رب ذوالجلال کے جینین اولیاء ہیں ان کی عقیدتوں کے ضمن میں جو ناجائز قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے کاروبار چمکائیں گے. عرس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. جس کے بارے میں جانتے نہ اس کے پاس نہ جایا کریں. میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ دیپال پور سے اکاڑا جائیں تو رستے میں ایک، اب تو میں اس دن گزرا ہوں، وہ آگے سے وہ فیکٹری بنا رہے ہیں میرے خیال میں، وہ قبر ہی چھپ رہی ہے. دیکھا آپ نے وہ فیکٹری بن رہی ہے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ وہ تو ایک ملنگ وہاں پہ اس دفعہ میں گزرا ہوں بیٹھا تھا، اب وہ رستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا اس کی تو روزی بند ہوگی. یہ حالات ہمارے اس معاشرے میں چل نکلے ہیں. اللہ رب العزت کے ولیوں کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے نام پہ، ان کے مزارات کی زیارت کے نام پہ بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں. ان سے بچیں. ہمیشہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں تو اس طریقے کے مطابق جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا ہے. اب وہاں جائیں، مزار پہ جائیں، ان اوقات میں جائیں جہاں جس وقت وہاں عورتیں موجود ہے نہ ہو. کسی عورت کا کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. وہاں سے شرینی لائیں، اپنی عورتوں کو خود آ کے خود کھلائیں، عورتوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور خالصتاً سادات اعظام سے، جو سادات اعظام صحیح العقیدہ ہے ان سے صحیح عقیدت کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی